بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم۔ رمضان کے سلسلے میں آج بات ہوگی قرآن سے تعلق کے متعلق۔ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں تورات و انجیل بھی نازل ہوئی۔ رمضان کی ساری شان و شوکت، ساری عظمت قرآن ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن ایک چلتا پھرتا، جیتا جاگتا، زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ یہ جس سرزمین پر اترا اسے امن والا بنا دیا، جس قوم پر اترا اسے امت وسط بنا دیا، اور جس مہینے میں اترا اسے سب مہینوں سے افضل بنا دیا۔ جس رات اترا اسے 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا، اور جس نبی پر اترا اسے امام الانبیاء علیہ السلام بنا دیا۔ لہٰذا اس مبارک ماہ میں قرآن سے خصوصی تعلق قائم کیجئے اور تلاوت کیجئے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے، اسے یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ پورے رمضان میں روزانہ کچھ آیات حفظ کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ تکمیل رمضان کے وقت آپ کو بہت ساری آیات حفظ ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھتے وقت اس کے ترجمے کو ضرور سامنے رکھیے، تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھ لی جائے تو بہت سے ایسے راز آپ پر منکشف ہوں گے جن کی آپ کو جستجو تھی۔ اس رمضان سے قرآن کے حوالے سے ایک نئی چیز اپنے اندر پیدا کریں کہ اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے قرآن سے محبت رکھنے والوں کی بہت سی کاوشیں بازار میں دستیاب ہیں، لیکن اگر آپ انفرادی طور پر ان سے مستفید ہونا چاہیں تو بہت آسان نہیں۔ سینکڑوں میں سے کوئی ایک آدھ کامیاب ہو تو ہو، لیکن اگر اس کو چند دوست، محلے دار یا کم از کم گھر کے افراد اجتماعی طور پر فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کی پابندی ہو سکے گی۔ پھر اس قرآن کے حوالے سے ایک کام کریں، اور کام یہ کریں کہ اس کے کہے پر عمل کر کے دیکھیں کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے ایک نئی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے، جہاں سرور اور اطمینان قلب اور سکون ہی سکون ہے، جس کی تلاش میں دنیا بھٹک رہی تھی۔ اس رمضان سے اس قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی فکر اور جد و جہد کو بھی اپنا شعار بنا لیں، تاکہ بھٹکی ہوئی دنیا کو یہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان ہوا چاہتی ہے، مسجد کی طرف روان ہوئے۔ السلام